بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو گمراہی سے بچانے کے لیے اپنے بندوں میں سے خاص بندوں کو چنا اور انہیں نبوت پر فائز کر کے ہر قوم کی طرف مبعوث کیا۔ ان اقوام میں ایک قدیم ترین قوم عاد کا نام آتا ہے۔ عرب کی قدیم تاریخ میں ان کو عادی اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل عاد حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے ایک شخص تھا جو نوح کے بیٹے سام کی اولادوں میں سے تھا۔ اس نے جنوب کے علاقے میں سکونت اختیار کر لی اور ایک عظیم قبیلے کی بنیاد رکھی جو آگے چل کر قوم عاد بنی۔ تاریخ کے مطابق قوم عاد طاقتور قوموں کی فہرست میں شامل تھی۔ یہ نہایت لمبے، زور آور اور مضبوط ہوتے تھے۔ ان کی جسمانی مضبوطی اور قد و قامت بے مثال تھی۔ وہ لمبے لمبے درختوں کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ پھینکتے تھے۔ مورخین کے مطابق وہ اونچے اونچے پہاڑوں کو توڑ کر ایک عالی شان محل بنانے کا ہنر جانتے تھے، جو اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی فنکاری تھی۔ معاشی طور پر قوم عاد بہت ہی خوشحال قوم تھی۔ ان کے علاقے سرسبز و شاداب تھے۔ وہ قوم چونکہ بڑی ہی طاقتور قوم تھی، اس وجہ سے باہر کے دشمنوں سے انہیں کوئی بھی خطرہ نہیں تھا، اور اطراف میں رہنے والی قوم ان کے زیر دست تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازا تھا، مگر طاقت کے نشے میں چور یہ قوم گمراہ ہو گئی اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ متکبر اور جابر لوگوں کو انہوں نے اپنی قوم کے سردار چن لیے اور بت پرستی سمیت بڑے بڑے گناہوں میں پڑ گئے اور اللہ کی ذات کے انکاری ہو گئے۔ لہٰذا الہی قانون کے مطابق اس قوم کو ایک موقع دیا گیا اور انہی میں سے ایک شریف النفس اور اللہ کے بندے کو، جن کا نام حضرت ہود ہے، نبوت کے لیے چنا گیا تاکہ وہ اپنی قوم کو راہ حق کی دعوت دیں اور انہیں خدا کے عذاب سے ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عاد قوم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور ہود علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے لیے ایک ایمانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا، اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور تم لوگ جو یہ بت پرستی کر رہے ہو، یہ نہ تو خدائی قانون ہے اور نہ ہی عقل مندی کی بات ہے، یہ تو صرف تم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ قوم عاد نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ایک خدا کی عبادت کریں اور ان سب معبودوں کی عبادت کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے؟ قوم عاد نے کہا، اگر تم واقعی سچے ہو تو تم اپنے وعدے کے مطابق عذاب الہی لا کر بتاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، اب تو یہ طے ہو گیا کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر قہر الہی نازل ہو جائے اور عذاب آ جائے، لہٰذا اللہ کے حکم سے ایک تند و تیز طوفان قوم عاد کی طرف بھیج دیے گئے۔ یہ ریت کی طوفان 7 دنوں تک مسلسل چلتی رہی اور ان کی بلند ترین عمارتوں کو زمین بوس کر دیا۔ ہزاروں سالوں تک بسی وہ عالی شان قوم خاکستر ہو گئی، اور ان میں حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ہی نجات پائے، اور پوری قوم ایک جھٹکے میں تاریخ سے مسخ ہو گئی۔